بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359069۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ پیچھے جو ہے سود کے بارے میں ذکر ہوا، اور سود میں چونکہ معاملہ ہوتا ہے قرض کا، اس لیے اللہ رب العزت اب یہاں پر قرض کے معاملے میں جو ایک اچھا اور بہتر طریقہ کار ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جس طریقہ کار پر عمل کرنے سے انسان جو ہے وہ جھگڑا اور فتنہ و فساد سے بچ سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، جب تم قرض کا معاملہ کرو کسی کے ساتھ، تداینتم بدین یعنی قرض کا معاملہ کرو، الی اجل مسمى ایک مدت تک، مقررہ ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ پس اس کو لکھ لو۔ یہاں پر چونکہ ایک معاملہ تو وہ ہوتا ہے جو ہاتھ در ہاتھ ہوتا ہے، فوری طور پر ہوتا ہے، تو اس میں تو لین دین فوری ہو جاتا ہے، اس لیے اس میں تو لکھنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو معاملہ قرض کا ہے، یعنی ایک طرف سے تو چیز ابھی دے دی گئی اور دوسری طرف سے بعد میں ہوگی، تو اس لیے اس کے اندر آگے جھگڑے کا امکان ہوتا ہے، بھولنے کا امکان ہوتا ہے، مکر جانے کا امکان ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو لکھ لو۔ ایک بات جیسے میں نے پہلے بتائی تھی، اس کو اس لیے دوبارہ بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے زمانے میں تو لکھنے پڑھنے کا عام رواج ہے، تو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی خاص حکم نہیں ہے، اور یہ تو ایسا حکم ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ آپ اس حکم کو اس کے خاص پس منظر میں اگر دیکھیں کہ عربوں میں عام لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، عربوں میں عام لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس معاملے میں لکھنے کا حکم دیا، تو گویا کہ طور طریقہ سکھلایا اللہ رب العزت نے۔ تو پہلی بات یہ کہ لکھ لو اس کو، اور دوسری بات یہ کہ الی اجل مسمى، مقررہ مدت، یعنی جو قرض کا معاملہ ہو اس کے اندر مدت مقرر ہونی چاہیے۔ جیسے میں نے مہر کے مسئلے میں بتایا تھا کہ وہ مہر جو کہ بعد میں دینا طے پایا ہے، تو اس کے اندر اس کو مؤجل کہتے ہیں، وہ اسی اجل سے ہی بنا ہے، اجل مدت کو کہتے ہیں۔ تو مہر مؤجل وہ جو مدت کے بعد دیا جائے گا، تو جب مدت کے بعد دیا جائے گا تو وہ گویا بطور قرض کے ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر مدت مقرر ہونا بھی ضروری ہے، یا تو نکاح ہی کے موقع پر ہو جانی چاہیے، بہتر طریقہ تو یہی ہے، ورنہ پھر بعد میں طے کر لینی چاہیے۔ عام طور سے مہر مؤجل یعنی جو مدت والا مہر ہوتا ہے، نکاح کے موقع پر عام طور سے مدت مقرر کی نہیں جاتی، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ
اے ایمان والو جب تم معاملہ کرو قرض کا ایک مقرر مدت تک تو پس اس کو لکھ لو. اور فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ. یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر فرض کرو کہ کسی کو خود کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تو اس کو چاہیے کہ لکھنے والے کی خدمات حاصل کرے، اور لکھنے والا جو ہے اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ٹھیک ٹھیک لکھے، کسی کی جانبداری نہ کرے. یہ نہیں کہ کسی کی جانبداری کرتے ہوئے اس کے لیے زیادہ لکھ دیا، دوسرے کے کھاتے میں زیادہ ڈال دیا، ایسا نہیں. خصوصاً اس ماحول اور اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ جہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں ہے، تو فرض کریں کہ اگر دو شخص معاملہ کر رہے ہیں قرض کا اور دونوں لکھے پڑھے نہیں ہیں، تو لکھنے والا اگر لکھ رہا ہے تو اب ان دونوں کو بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، ان دونوں کو کیا معلوم کہ وہ کیا لکھ رہا ہے. اس لیے لکھنے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالی اللہ نے کہ لکھنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے، ٹھیک ٹھیک لکھے. تو فرمایا کہ چاہیے کہ لکھے لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ. فرمایا وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، انکار نہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسے کہ سکھلایا اس کو اللہ نے، پس چاہیے کہ لکھ دے. یہاں فرمایا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے لکھنے سے، اور وجہ اس کی یہ بتائی کہ یہ جو لکھنے کا جو فن ہے، یہ لکھنا ایک فن ہے. لکھنے کا جو فن ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق کے اندر خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم کے اندر میں نے اس کی اچھی خاصی تشریح کی تھی لکھنے کے بارے میں کہ یہ اللہ رب العزت نے انسان کو سکھایا ہے، اور انسان کے علاوہ اور لوگوں کو نہیں آتا یہ لکھنے پڑھنے کا کام، لکھنے پڑھنے کا فن یہ انسانوں کو آتا ہے، انسانوں کے علاوہ کو نہیں آتا. اور اس سے علم میں کتنا اضافہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے وہاں اس صورت میں اچھی طرح تفصیل کے ساتھ بتایا تھا. بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ نے سکھایا اس کو. تو جب اللہ نے سکھایا، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا قلم کے ساتھ، علم سکھایا انسان کو، مختلف چیزیں سکھائیں قلم کے ساتھ. قلم کی وجہ سے، لکھنے پڑھنے کی وجہ سے بہت سی معلومات انسان کو حاصل ہوتی ہیں، بہت سارا علم حاصل ہوتا ہے. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اس کی تفصیل میں کر چکا ہوں. تو فرمایا اللہ نے اس کو سکھلایا، یہ اپنے اس فن پر اترائے نہیں، غرور نہ کرے اور اس لیے انکار نہ کرے. البتہ رہی یہ بات کہ مثال کے طور پر وہ اس لکھنے کے اوپر کچھ عوض لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا، یہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے. اللہ نے تو یہاں فرمایا کہ وہ انکار نہ کرے لکھنے والا، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ لکھنا ہے اس معاملے کو، قرض کے معاملے کو، تو اگر فرض کریں کہ لکھنے والا انکار کر دے گا تو پھر اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے لکھنے والا انکار نہیں کرے. وہ اور بات ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا اس میں وقت لگ رہا ہے، میری اس میں محنت لگ رہی ہے، تو وہ اگر اپنا کوئی عوض اس میں لینا چاہتا ہے تو دستور کے مطابق جو ہو، عرف کے مطابق، معاشرے کے مطابق جو ہو تو وہ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انکار نہ کرے تاکہ اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہے یہ پورا ہو. تو اجرت کا معاملہ یہ الگ ہے، لکھنے کے اوپر اجرت لینا یہ الگ معاملہ ہے، اس کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک خدمت والا، وہ ایک یعنی وہ اجرت کے معاملے کے طور پر آئے گا، وہ کہ ایک آدمی اپنی خدمات دے رہا ہے تو وہ اس کے اوپر اجرت لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، تو وہ معاملہ ہوگا اور وہ مسئلہ ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اجرت لینے میں. یہاں پر اس سے بحث نہیں کی جا رہی کہ وہ اجرت لے یا نہ لے، یہاں پر تو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ انکار نہ کرے. تو فرمایا کہ انکار نہ کرے لکھنے والا کہ وہ لکھے جیسے کہ سکھلایا اللہ نے اس کو، بس چاہیے کہ لکھ دے. وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اور فرمایا کہ املا کرائے وہ شخص کے جس کے اوپر حق ہے. املا کرائے یعنی کہ لکھوائے،
تو املا کرائے، جیسے فرمایا کہ انہوں نے کہا، شرف الدین صاحب نے ترجمہ کیا، مطلب کہے، یعنی بات کرے وہ شخص، املا کرائے وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر دین ہے، وہ قرض ہے، تو وہ جو نا املا کرائے کہ بھئی میرے اوپر اتنا اتنا فلاں کا ہے. تو وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، املا کرائے وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. املا کراتے ہوئے جب وہ لکھنے والے کو یہ بتا رہا ہے کہ میرے اوپر فلاں کا اتنا اتنا ہے، تو اس موقع پر اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر کیوں یاد کرایا؟ اگلا جملہ بتا رہا ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس سے کچھ کم نہ کرے، اور نہ کم کرے اس سے کچھ. اس لیے اللہ رب العزت کا ڈر یاد دلایا کہ اللہ رب العزت سے ڈرے اور جتنا حق ہے اپنے اوپر اتنا سارا بتائے. یہ نہیں کہ اس میں سے کچھ کم کرے. لاکھ قرض ہے مثال کے طور پر تو لاکھ ہی لکھوائے، یہ نہیں کہ 50-60 ہزار لکھوائے. اور یہاں پر عجیب بات آپ دیکھیں، اللہ رب العزت کی حکمت اور فصاحت و بلاغت، کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ ربہ کا بھی ذکر کیا، ورنہ اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا بظاہر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو رب والی صفت ہے اس کا بھی ذکر کیا. اللہ کی جو رب والی صفت ہے اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو انسان، جس انسان کے اوپر قرض ہوتا ہے اور وہ یہ اس میں سے کمی کرنا چاہ رہا ہے مثال کے طور پر، تو وہ اس سوچ کے ساتھ کمی کرتا ہے اور اس وجہ سے کمی کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، مجھے زیادہ دینا نہ پڑے، مجھے زیادہ دینا نہ پڑے، میرے پاس مال زیادہ ہو اور یہ مال میرے کام آئے. گویا کہ اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مال میرا رب ہے، مال مجھے پالتا ہے. اس کا نظریہ، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں مال کے ذریعے پلتا ہوں، مال مجھے پالتا ہے، تو اگر مال میرے پاس زیادہ ہوگا دوسرے کو دینا کم پڑے گا، مال میرے پاس زیادہ ہوگا تو میں بہتر طور پر پلوں گا. تو یہاں بتا دیا کہ مال رب نہیں ہے، رب اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرے. جب اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ رب ہے، اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ پالے گا. بھلے سے مال کم ہوتا ہوا نظر آئے لیکن پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، رب. تو اس لیے جتنا حق ہو جس کے اوپر تو اتنا ہی لکھوائے، اس میں سے کچھ کم نہ کرے. تو فرمایا کہ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور چاہیے کہ املا کرائے وہ شخص کے جس کے اوپر حق ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں سے کچھ کم نہ کرے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ. اب بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے اوپر حق ہے، جس کے اوپر قرض ہے، وہ مثال کے طور پر بیوقوف ہے یا کمزور ہے. اب کمزور میں دو شخص آ سکتے ہیں، بچہ بھی کمزور ہوتا ہے، اسی طرح بوڑھا بھی کمزور ہوتا ہے، بیمار بھی کمزور ہوتا ہے. اولا یستطیع ان یمل، یا ایسا شخص ہے کہ املا کرانے کی استطاعت نہیں رکھتا، مثال کے طور پر گونگا ہے، املا نہیں کرا سکتا، تو پھر یہ املا کون کرائے؟ تو فرمایا کہ فلیملل ولیہ، تو اس کا جو ولی اصل میں تو کہتے ہیں قریب کو، ولی یلی کے معنی ہوتے ہیں قریب ہونا، تو ولی اصل میں کہتے ہیں قریب کو. عورت جو ہوتی ہے، لڑکی جو ہوتی ہے، اس کا ولی اس کا باپ ہوتا ہے جو اس کا نکاح کراتا ہے، اس کو بھی ولی کہتے ہیں. اسی طریقے پر یہاں پر جو فرمایا کہ فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے یعنی اس کا جو ذمہ دار ہے، وہ جس کی نگرانی میں ہے، تو وہ پھر یہ کام کرا دے.
وہ لکھوا دے، وہ املا کرا دے. تو فرمایا کہ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا، بس اگر وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ویسے تو قرض کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ دین استعمال ہوتا ہے، جیسے پیچھے بھی دین کا لفظ گزرا، لیکن یہاں پر جگہ جگہ اس کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ واضح کرنے کے لیے، یہ جتلانے کے لیے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو قرض ہے یہ حق ہے، اس کو حق سمجھے اپنے اوپر، یہ ایک حقیقت ہے، اس سے منہ نہیں موڑا جا سکتا، اس سے آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، یہ تو دینا ہی دینا ہے. تو دین کے لیے، قرض کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے بار بار. تو بس وہ شخص کہ جس کے اوپر حق ہے وہ اگر ہو بے وقوف یا کمزور، یا وہ طاقت نہیں رکھتا کہ لکھوائے، وہ خود ان یمل ہوا کہ وہ خود لکھوائے، تو فلیملل ولیہ بالعدل، تو پس لکھوا دے اس کا ولی انصاف کے ساتھ. یہاں پر پھر وہی انصاف کا لفظ استعمال کیا. یہاں پر دیکھیں پیچھے بھی فرمایا کہ وہ جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ دو فریقوں کے درمیان جو معاملہ ہو رہا ہے، اب لکھنے والا جب لکھ رہا ہے تو وہ دونوں فریق جو ہیں وہ اگر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو لکھنے والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے. اللہ رب العزت نے تاکید کر دی کہ وہ کوئی گڑبڑ نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ دونوں فریقین تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہیں، تو وہ جو لکھنے والا ہے وہ کہیں گڑبڑ نہ کر دے. تو اسی طریقے پر یہاں پر بھی جس کے اوپر حق ہے وہ تو بول نہیں سکتا، یا تو بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا بول نہیں سکتا، گونگا ہے مثال کے طور پر. تو اب جب دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے تو پھر وہی عدل کا لفظ استعمال فرمایا، وہی انصاف کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ یہ جو بے وقوف ہے یہ ممکن ہے کہ یہ صحیح طرح نہ سمجھ سکے کہ جو اس کا ولی ہے وہ جو لکھوا رہا ہے تو وہ کیا لکھوا رہا ہے، صحیح لکھوا رہا ہے یا غلط لکھوا رہا ہے. جس کے اوپر حق ہے وہ خود تو نہیں لکھوا رہا، دوسرے سے لکھوا رہا ہے، اس کا ولی لکھوا رہا ہے. تو اس لیے یہاں پر بھی عدل کا بھی استعمال کیا، انصاف کا لفظ استعمال کیا کہ اس ولی کے اوپر اب ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے. تو فلیملل ولیہ بالعدل، بس اس کا ولی لکھوا دے، املا کرا دے انصاف کے ساتھ. یہ تو لکھنے کا معاملہ ہو گیا. اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز اس معاملے کو پکا کرنے کے لیے، گواہ بنانا، گواہ طلب کرنا. فرمایا کہ واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور گواہی طلب کرو دو گواہوں کی اپنے مردوں میں سے. گواہی طلب کرو، واستشہدوا، گواہی طلب کرو، گواہی چاہو، گواہی مانگو، گواہی طلب کرو شہیدین، دو شاہدوں کی. شہید گواہ، تو گواہ، تو فرمایا کہ گواہی مانگو دو گواہوں کی من رجالکم، اپنے مردوں میں سے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، بس اگر نہ ہو دو مرد تو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو پس ایک مرد اور دو عورتیں. ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے کہ جن کو گواہ بنانا تم پسند کرو، ان میں سے کہ تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. یہاں پر اس معاملے میں گواہ بنانے کو بھی، گواہ بنانے کا بھی حکم دیا اللہ رب العزت نے. قرض کے معاملے میں لکھنے کا بھی حکم دیا اور گواہ بنانے کا بھی حکم دیا، تاکہ معاملہ پکا ہو جائے اور آگے کوئی بھول چوک یا کوئی گڑبڑی نہ ہو، کوئی جھگڑا فساد نہ ہو. اور گواہ کے اندر فرمایا کہ دو گواہ کافی ہوں گے، دو گواہ بنا لو. دو سے زیادہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دو کافی ہیں.
اب اگر دو مرد نہیں ہیں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، اور یہ گواہ ایسے ہونا چاہیے کہ ترضونا، جن کو تم پسند کرتے ہو. یہ جو فرمایا کہ ترضونا، جن کو تم پسند کرتے ہو، جن سے تم راضی ہو، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ سچے گواہ ہوں، کیونکہ گواہ کون سے پسند کیے جاتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی گواہ بنانا کس کو پسند کرے گا؟ جھوٹے کو گواہ بنانا پسند کرے گا جو آگے اس کے لیے یا اس کے خلاف جھوٹ بولے گا؟ ہر کوئی سچے کو گواہ بنانا پسند کرے گا. جو شخص دینی معاملات میں احتیاط برتتا ہے، بولنے میں احتیاط برتتا ہے، اس کو گواہ بنانا پسند کیا جاتا ہے. تو گویا گواہ میں یہ ضروری ہے کہ وہ دیانت داری میں صحیح ہو اور سچا ہو. تو یہ مطلب ہے ممن ترضونا کا کہ جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے. اور یہ جو فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، اس بارے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ عام طور پر تو زیادہ تر علماء اور زیادہ تر مفسرین اسی کے قائل ہیں کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس کے اندر دو مردوں کی گواہی کافی ہوگی، اور اگر دو مرد نہ ہو اور ایک مرد ہو تو اس کے ساتھ دو عورتوں کی گواہی، جس کو ہم کہتے ہیں کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر سمجھی گئی. اس بارے میں اچھی خاصی خصوصاً آج کل بحث کی جاتی ہے کہ یہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے مقابلے میں ایک مرد کے برابر کیوں تسلیم کی گئی. گویا کہ ایک مرد کے برابر دو عورتیں، ایک عورت یعنی دو عورتوں کی گواہی کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا؟ اس کے ساتھ ایک مرد کی بھی گواہی کو طلب کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. اچھی خاصی بحثیں کی جاتی ہیں خصوصاً اس زمانے میں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو مساوات نہیں ہے، یہ تو مساوات کے خلاف ہے کہ جس طرح ایک مرد اور ایک مرد یعنی کہ دو مرد کی گواہی ہے تو ایک مرد کے مقابلے میں ایک عورت کی گواہی ہونی چاہیے. یوں کہا جاتا کہ بھائی ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی قابل قبول ہوگی اگر دو مرد نہ ہو، لیکن یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی ہونی چاہیے. تو یہ تو مساوات نہیں ہے مرد اور عورتوں میں، تو مساوات کی بحث بھی یہاں پر چھیڑ دی جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ایک مسئلہ تو مساوات کا ہے مردوں اور عورتوں میں کہ مساوات کس قسم کی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اسلام نے کس قسم کی مساوات قائم کی ہے. یہ ایک بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، اس کی انشاءاللہ تعالی میں مجھے یاد دلائیے گا، میں انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ کہ یہاں پر ایسا کیوں کیا گیا کہ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کو ضروری قرار دیا گیا. میں نے یہ بتا دیا کہ اکثر مفسرین اور اکثر محدثین تو اسی کو مانتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کچھ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو خاص عورتوں کے ہوتے ہیں، جیسے ولادت وغیرہ سے متعلق کچھ مسئلے ہوتے ہیں، حیض نفاس وغیرہ سے متعلق کچھ مسئلے ہوتے ہیں، عدت وغیرہ سے متعلق کچھ مسئلے ہوتے ہیں. کچھ مسئلے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو ان کے اندر تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ مرد بھی گواہی دے، اس کے اندر تو ماہر جو عورت ہے اس کی گواہی کافی ہوگی. وہ اور بات ہے کہ اس میں بحث ہے کہ جی ایک عورت کی گواہی کافی ہوگی یا دو عورتوں کی گواہی کافی ہوگی، لیکن یہ کہ اس کے اندر مرد کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے معاملات میں کہ جو معاملات عورتوں کے ساتھ خاص ہیں. لیکن وہ معاملات جو عورتوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں
تو ایسے معاملات کے اندر اس آیت کو دلیل بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک مرد ہو تو دو عورتیں ہوں، ایک عورت کافی نہیں ہے۔ باقی کچھ مسئلے ایسے بھی ہیں، جیسے مثال کے طور پر زنا ہے، وہاں دو گواہیاں نہیں چلتی، زنا میں 4 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں اور بالکل واضح گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں، اس کی بحث آگے سورہ نور میں آئے گی۔ تو عام حالات کے اندر، عام معاملات کے اندر علماء یہی قرار دیتے ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی۔ تو ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پر ارشاد فرما دیا، تو اس لیے اس کے اوپر اعتراض کا حق نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی وجہ بھی بیان فرما دی ہے، فرمایا کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو پس یاد کرا دے ان میں سے ایک کو دوسری۔ یہ وجہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرما دی ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کے گواہ ہونے کی، کہ 2 عورتیں اس لیے ضروری ہیں کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلا دے۔ اب اس موقع پر یہ بھی بحث چھیڑی گئی کہ عقل کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے مرد اور عورت میں مساوات ہے کہ نہیں ہے، اور کیا عورتیں زیادہ بھولتی ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو یہ بھی ایک پوری بحث ہے۔ تو یہ 2 بحثیں میں انشاءاللہ تعالی بعد میں کروں گا کہ عورتوں میں جو مساوات ہے وہ کس قسم کی ہونی چاہیے، کس قسم کی نہیں، اسلام یا قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ اسی طرح عقل کے اعتبار سے یا ذہانت کے اعتبار سے عورتوں اور مردوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اس سلسلے میں قرآن حدیث کیا بتاتی ہے، یا ہمارا جو تجزیہ ہے عرف کا اور سائنس کا وہ اس سلسلے میں کیا بتاتا ہے۔ تو اس بارے ان 2 چیزوں کے بارے میں تو انشاءاللہ تعالی میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ دلیل ہے ان کی کہ اللہ رب العزت نے یہاں واضح طور پر فرما دیا، اس لیے کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ تو یہ جو 2 مسئلے مساوات وغیرہ کے جو میں بتاؤں گا، تو اس سے انشاءاللہ تعالی اس مسئلے کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی بھی ایک مرد کے ساتھ چل جاتی ہے، ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہاں اللہ رب العزت نے صرف قرض کے معاملے میں ایسا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے معاملات کے اندر جو ہے وہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے ساتھ کافی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی ایک مرد کے ساتھ کافی ہے، 2 عورتوں کی ضروری نہیں ہے، وہ ان کی دلیل یہ ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے صرف قرض کے معاملے میں ایسا فرمایا ہے، اس لیے صرف قرض کے معاملے میں ایسا ضروری ہے، دوسرے معاملات میں ضروری نہیں ہے۔ اور جو لوگ 2 عورتوں ہی کی گواہی ضروری سمجھتے ہیں ایک مرد کے ساتھ، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر ذکر تو قرض کا معاملہ چل رہا ہے، لیکن الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں، الفاظ عام ہیں جو کہ ہر معاملے میں چلتے ہیں۔ الفاظ کے اندر ایسا نہیں کہا گیا کہ صرف قرض کے معاملے ہی میں ایسا ہوگا، بلکہ ایک عام جملہ کہا گیا کہ گواہ بناؤ 2 مردوں کو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ تو گویا کہ یہ اصول ہر جگہ پر جاری ہوگا اور لاگو ہوگا۔ آگے اور بھی گواہی اور گواہوں کے سلسلے میں کچھ باتیں قرآن میں ہی آئیں گی، تو وہاں پر بھی تھوڑی بات میں انشاءاللہ تعالی کروں گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کریں گواہ جب وہ بلائے جائیں۔ جیسے پیچھے بتایا تھا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے
اسی طرح یہاں بتا دیا کہ جب گواہی کا حکم ہے، گواہ بنانے کا حکم ہے، تو پھر جس کو گواہ بنایا جائے وہ انکار نہ کرے، گواہ بن جائے۔ اسی طرح جب اس کو گواہی کے لیے بلایا جائے تو بھی وہ آ جائے۔ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ فرض کرو کہ اگر کوئی آدمی قرض کا معاملہ کر رہا ہے کسی سے اور وہ پھر گواہ بنانا چاہتا ہے کسی کو اور گواہ بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العزت کے اس حکم پر کس طرح عمل ہوگا؟ اس لیے گواہوں کو بھی چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں، یعنی جس وقت کسی کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو وہ گواہ بن جائے، اور جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دے دے۔ گویا کہ یہ ساری ایک ذمہ داری، یہ کہ اس کو کہتے ہیں ہم یعنی ایسا معاشرہ جو ذمہ دار معاشرہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اور تعاون کر کے رہنے والا معاشرہ، جو کہ انسانوں کا معاشرہ ہوتا ہے۔ تو وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، یہاں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ تم کاہلی مت کرو کہ اس کو لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک مقررہ مدت تک۔ یہاں واضح کر دیا کہ بعض اوقات کاہلی ہو جاتی ہے، سستی ہو جاتی ہے، آدمی پرواہ نہیں کرتا، لاپرواہی ہو جاتی ہے اور سوچتا ہے ابھی لکھ دوں گا، بعد میں لکھ لوں گا، پھر اس کے اندر بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں اور نفس و شیطان بھی آڑے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں کاہلی مت کرو لکھنے سے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ بعض اوقات آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ یہ تو 100 روپے کا معاملہ ہے، یہ تو 1000 روپے کا معاملہ ہے، تو چھوٹا معاملہ ہے، کوئی بات نہیں۔ حالانکہ چھوٹا معاملہ ہو چاہے بڑا ہو، بھول چوک کا امکان تو ہے نا، بھول چوک کی غلطی کا امکان ہے، بھول چوک ہو سکتی ہے، آگے نفس و شیطان بھی ساتھ میں لگا ہوا ہے، وہ بھی کچھ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ تو اگر چھوٹا معاملہ ہو اور تھوڑا روپیہ بھی کسی کے اوپر رہ جائے اور اس کی موت آ جائے تو پھر کل قیامت میں کیسے وصول ہوگا؟ پھر کل قیامت میں کیسے معاف ہوگا؟ وہ تو اس کے ذمے میں رہ جائے گا۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور سستی مت کرو کہ اس کو لکھو، چھوٹا ہو یا بڑا، ایک مقررہ مدت تک۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو یہاں فرمایا کہ اس کو لکھنے میں سستی مت کرو، اس سے مراد ہے یہ جو گواہی کا جو معاملہ ہے، اس کو گویا پہلے تو ہو گیا قرض کا معاملہ کہ قرض کا معاملہ لکھو، اب یہاں جو فرما رہے ہیں لکھنے کو، تو یہ جو گواہی کا معاملہ ہے، اس گواہی کے معاملے کو لکھنے کو فرما رہے ہیں۔ فرمایا ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بہت انصاف والا ہے اور شہادت کو قائم کرنے والا ہے۔ یہ لکھنا جو ہے اس سے انصاف ہونے کو یقینی بنانا مقصد ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ زیادہ انصاف والا ہے، اس سے انصاف صحیح قائم ہو سکے گا، کسی کے معاملے میں ناانصافی نہیں ہوگی کیونکہ لکھا ہوا ہوگا، اور اسی طرح شہادت کو بھی زیادہ قائم کرنے والا ہوگا۔ کیا مطلب کہ آپ نے سارا معاملہ لکھ لیا ہے تو جو گواہ ہے نا وہ بھی غلط گواہی نہیں دیں گے کیونکہ معاملہ لکھا ہوا ہوگا۔ اگر گواہ بھی کچھ بھول رہے ہوں گے تو ان کو یاد بھی آ جائے گا، اور گواہ اگر گڑبڑ کرنے کی سوچیں گے، جھوٹ بولنے کی سوچیں گے تو جھوٹ بھی نہیں بول سکیں گے کیونکہ دستاویز پہلے سے لکھی بھی ہوگی، پہلے سے لکھا ہوا موجود ہوگا دونوں کے پاس، تو گواہ بھی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح گویا معاملہ دونوں طرف سے پکا ہو جائے گا، لکھنے کے ذریعے بھی اور گواہوں کے ذریعے بھی۔ تو فرمایا کہ یہ بہت انصاف والا ہے اللہ کے نزدیک اور سیدھا کرنے والا ہے، گواہی کو زیادہ قائم کرنے والا ہے، سیدھا رکھنے والا ہے، گواہی بھی بالکل صحیح رہے گی۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور بہت نزدیک ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو، پھر جو ہے نا کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا کہ اس نے کوئی گڑبڑ کر دی یا اس نے گڑبڑ کر دی، یا اس نے جھوٹ بولا اس نے جھوٹ بولا، وہ بھول گیا یا یہ بھول گیا۔ جب معاملہ لکھا ہوا بھی ہوگا اور گواہ بھی ہوں گے اور گواہی
کے بارے میں بھی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہوگی، تو پھر شک سے بھی جو ہے وہ دور ہو جائے گا معاملہ. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا، اور زیادہ نزدیک ہے اس کے کہ تم شک میں نہ پڑو. آگے وہ معاملہ بتا رہے ہیں کہ جو بالکل فوری لین دین کا ہو، جس میں قرض نہ ہو، تو آگے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. ابھی فی الحال اتنا